علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ہدایت النحو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہدایت النحو کو پڑھنے کا طریقہ ہمارا کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ترکیب، پھر ترکیب کے مطابق ترجمہ اور آخر میں عبارت کی وضاحت ہوگی۔ تو ہدایت النحو کو شروع کرنے سے پہلے ہدایت النحو کے مصنف کا تعارف سن لیتے ہیں۔ تو آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو حیان ہے اور آپ کا لقب سراج الدین عارف باللہ ہے، اور آپ کو چشتی بھی کہا جاتا ہے سلسلہ چشت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، اور نظامی بھی کہا جاتا ہے شیخ نظام الدین علی رحمہ کی طرف نسبت کی وجہ سے، اور آپ کی ولادت لکھنؤی ریاست اودھا میں 256 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے علم الصرف کی تعلیم اپنے استاد فخر الدین زرادی سے حاصل کی، اور آپ کے استاد مولانا فخر الدین زرادی کی کتاب زرادی نامی تو آپ کے استاد نے آپ کی وجہ سے لکھی، اور بقیہ علوم و فنون کی کتابیں اپنے استاد مولانا فخر الدین رازی کے شاگرد رکن الدین سے حاصل کیے، جس میں نحو کے اندر قافیہ پڑھی اور مفصل ہے، اور فقہ میں مختصر القدری ہے، اور آپ کا انتقال 258 ہجری میں ہوا۔ تو یہ آپ کا مختصر تعارف تھا۔ تو اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عبارت کے بعد ترکیب، ترجمہ اور عبارت کی وضاحت ہے۔ تو پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بحرف جار ہے، اسمی یہ مضاف، اللہ اسم جلالت یہ موصوف، الرحمانی یہ صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت اول ہے، الرحیمی یہ صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ثانی ہے، اور الرحمن اور الرحیم اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسمی کا مضاف الیہ، اسمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا اکتب فعل مقدر کا۔ تو اکتب فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً معنی انشائیہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا۔ مصنف کا اپنی کتاب کو شروع بسم اللہ سے کرنا یہ چند وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلی وجہ کہ کتاب اللہ کی ابتدا کی وجہ سے کہ قرآن پاک بسم اللہ سے شروع ہے، تو قرآن پاک کی ابتدا کرنے کے لیے بسم اللہ سے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور دوسری وجہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ سے آغاز کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ ذی شان کام ہے جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ادھورا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کیونکہ سلف صالحین جب اپنی کتب کو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ سے آغاز کیا جو بسم اللہ کے بارے میں آئے ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اس بندے کے لیے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 4000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو با ہے تو اس با کے اندر دو احتمال ہیں کہ یہ با استعانت کی ہے یا مصاحبت کی ہے، اور اگر اس با کو استعانت کی لیں تو ترجمہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد سے،
اور اگر مصاحبت کی لیں تو ترجمہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور اسم کے شروع سے حمزہ کو حذف کیا گیا اس لیے کیونکہ بسم اللہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز کثرت سے استعمال ہونے لگے اس میں خفت آ جاتی ہے۔ اور لفظ اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور رحمان میں معنی کی زیادتی ہے بنسبت رحیم کے، اس لیے کیونکہ رحمان میں حرف زیادہ ہیں بنسبت رحیم کے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، تو رحمان میں زیادہ حرف ہیں تو اس لیے اس میں زیادہ معنی ہے بنسبت رحیم کے۔ اور رحمان یہ خاص اللفظ ہے عام المعنی ہے، یعنی رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن اس کا معنی عام ہے، یعنی رحمان کے اندر جو رحمت والا معنی ہے یہ زیادہ ہے کہ یہ انسانوں کو بھی عام ہے، حیوانوں کو بھی، مومنین کو بھی اور کافروں کو بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور جب کہ رحیم میں یہ خاص المعنی عام اللفظ ہے، یعنی عام اللفظ اس طرح ہے کہ یہ مومنین کے ساتھ بھی خاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی خاص ہے، اور خاص المعنی اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مومنین کو ہوگی آخرت میں، اور آخرت میں کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد یہ مبتدا ہے، لام جار، اللہ اس میں جلالت یہ موصوف ہے، ربی یہ مضاف، العالمین یہ مضاف الیہ ہے، تو ربی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اللہ اس میں جلالت موصوف کی صفت، موصوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتن کا ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً معنی انشائیہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور مصنف بسم اللہ کے بعد حمد لے کر آئے چند وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ قرآن پاک کی اقتداء کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک سے بڑھ کر فضیلت کے اعتبار سے کوئی چیز بھی برکت والی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام ہے جو حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا اور بے برکت ہوتا ہے۔ اور چوتھی وجہ سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ سلف صالحین اپنی کتابوں کو پہلے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد حمد لے کر آتے ہیں، تو اس لیے مصنف نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ اور حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ زبان کے ساتھ تعظیم کے ارادے سے کسی کی تعریف کرنا، چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ اور الحمد پر جو الف لام ہے یہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے اور جنسی بھی، اور اگر جنسی لیں تو مطلب بنے گا جنس حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر الف لام استغراقی لیں تو مطلب بنے گا کہ حمد کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اللہ اس میں جلالت کے ساتھ جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اور لفظ اللہ میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ ذات معینہ کا نام ہے اور یہ اپنی اصل پر ہے، کسی سے مشتق نہیں ہے۔ اور لفظ رب کا لغوی معنی ہے پرورش کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ ذات جو موجود ہو اور باقی رہنے والی ہو،
اور اس کو فنا نہ ہو۔ اور لفظ رب کا اطلاق بغیر اضافت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اضافت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لفظ رب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب الدار، رب المال وغیرہ۔ اور العالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جس سے دوسری چیز جانی جائے، لیکن بعد میں اس کا استعمال بطور غلبے کے اس چیز میں ہونے لگا کہ جس سے سانے معلوم ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کے لیے لفظ عالم بولا جانے لگا، چاہے وہ جواہر میں سے ہو یا اعراض میں سے ہو۔ اور اس کے بعد ہے والعاقبۃ للمتقین، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو اعتراضیہ کے ہے، اور العاقبۃ پر جو الف لام یہ زیادہ عوضی ہے، اور مضاف کے عوض میں اصل عبارت ہے خیر العاقبۃ، تو خیر یہ مضاف، العاقبۃ یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، لام جار، المتقین یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اور بہتر انجام متقین کے لیے ہے، تو یہ جملہ ایک واہم کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ پیچھے مصنف نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے یہ وہم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو آخرت میں بھی وہ پرہیزگاروں، مشرکوں، سب کو وہ پالنے والا ہوگا اور سب کے لیے اچھا انجام ہوگا۔ تو مصنف اس جملے کو لے کر آئے سب کے لیے اچھا انجام نہیں ہوگا بلکہ اچھا انجام تو متقین کے لیے ہوگا، اور متقین یہ جمع ہے متقن کی، اور متقن لغت میں کہتے ہیں پرہیزگار کو، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو ان امور سے بچائے جن کی وجہ سے وہ مستحق عتاب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کام کو کرنے کی وجہ سے ہو یا چھوڑنے کی وجہ سے ہو۔ اور اس کے بعد ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ کی، بہتر ہے کہ اس واو کو استنافیہ کی لیا جائے۔ اور الصلاۃ یہ معطوف علیہ، واو رفع عطف، السلام یہ معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، علی جار، رسول یہ مضاف، حاضمیر یہ مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ مبدل منہ ہوا ہے، اور محمدن یہ اس کا بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو رفع عطف، اور آل یہ مضاف، حاضمیر یہ مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو رفع عطف، اور اصحاب یہ مضاف، حاضمیر یہ مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مؤکد، اجمعین یہ تاکید، تو مؤکد تاکید مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا نازلان کا، تو نازلان اس میں فاعل اس کے اندر ہے، ہما ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اور درود اور سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آل اور تمام صحابہ پر۔ اور مصنف علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا، اس لیے کیونکہ اس پر نقلی دلائل بھی موجود ہیں اور عقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ تو نقلی دلیل جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے چند ایسی کرامات عطا کی گئیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں،
تو ان کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو میرا بھی ذکر کیا جائے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتقاضۂ ابدیت دور ہے، تو ایسا واسطہ ہونا چاہیے درمیان میں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم تک پہنچ جائے، تو وہ واسطہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، اور جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے استغفار مراد ہوتا ہے، اور اگر مومنین کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہوتا ہے، اور پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے۔ اور رسول یہ فعول کے وزن پر ہے، اور یہ معنی مفعول کے ہے، یعنی بھیجا ہوا۔ اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ مذکر انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف شریعت کے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، نئی کتاب دے کر۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہو، چاہے اس پر کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور لفظ محمدن کو محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر محمدن پڑھیں تو پھر اس میں دو ترکیبی احتمال ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بدل بنے گا پیچھے جو رسول ہی جو آ رہا ہے اس سے، یا یہ ہے کہ یہ عطف بیان بنے گا پیچھے رسول ہی سے۔ اور اگر اس کو مرفوع یعنی محمدن پڑھیں تو اس صورت میں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا مقدر ہے اور وہ ہے ہوا، اور اگر اس کو محمدن پڑھیں تو اس صورت میں یہ مفعول بھی بنے گا اعنی فعل مقدر کا۔ اور اسی طرح رب العالمین جو ہے تو اس کو بھی تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین، رب العالمین اور رب العالمین۔ اور رب العالمین پڑھیں تو پھر اللہ اسم جلالہ سے یہ صفت ہوگی، اور اگر رب العالمین پڑھیں تو پھر یہ خبر ہوگی اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہوگا ہوا، اور اگر رب العالمین پڑھیں تو پھر یہ مفعول بھی ہوگا اعنی فعل مقدر کا۔ اور محمد کا لغوی معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ یہ اس رسول کا نام ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کا بیٹا ہے۔ اور لفظ آل اس کی اصل ہے اولن بروزن فعلن، تو واو کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا آلن۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل اہلن ہے کیونکہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے، اور ہا کو حمزہ سے بدلا اور پھر حمزہ کو الف سے تو یہ بن گیا آلن۔ اور آل سے مراد کون سے لوگ مراد ہیں تو اس میں مختلف اقوال ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، اور جبکہ امام اعظم کے نزدیک اس سے مراد صرف بنو ہاشم ہیں، اور بعض کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج اور بیٹیاں مراد ہیں، اور آپ کے داماد اور اولاد مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک آل سے مراد اہل بیت ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر آنے والا متقی پرہیزگار شخص اس سے مراد ہے۔ اور اصحاب یہ جمع ہے صاحبن کی یا صاحبن کی یا صاحبن کی، اور صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو، اگرچہ کچھ وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور اسلام پر وفات پائی ہو۔ اور اجمعین یہ آلی اور اصحابی دونوں کی تاکید ہے، اور اس تاکید سے مصنف نے روافض اور خوارج دونوں کا رد کیا ہے۔ اور خوارج کا اس طرح رد کہ یہ لوگ آل سے دشمنی کی وجہ سے ان پر درود و سلام نہیں بھیجتے، تو مصنف نے درود و سلام ان تمام آل پر بھیج کر ان کا رد کر دیا۔ اور روافض کا رد اس طرح ہے کہ روافض بعض صحابہ کو درود و سلام کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور بعض کو نہیں کرتے، تو اجمعین کی تاکید سے ان کا بھی رد ہو گیا کہ تمام صحابہ پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔